السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواہ مسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم غیبت اور اس کے کفارے سے متعلق جانتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے بہتان کیا ہے، اس طرح سے نمیمہ کسے کہتے ہیں، جس کو ہم اردو زبان میں چغل خوری کے نام سے جانتے ہیں۔ نمیمہ یعنی چغل خوری، غیبت چغل خوری ہم کہتے ہیں، غیبت چغل خوری بہتان۔ تو غیبت کا معنی کیا ہے، سب سے پہلے آئیے ہم جانتے ہیں۔ غیبت کا معنی ہے ذکر المسلم فی غیبتہ بما فیہ مما یکرہ نشرہ و ذکرہ، کہ ایک مسلمان کے غائب ہونے کی حالت میں جب انسان موجود نہ ہو، ایسی صورت میں اس کے اندر موجود کسی ایسی چیز کو، ایسے صفت کو ذکر کیا جائے جس کا نشر کرنا، جس کا ذکر کرنا ناپسندیدہ ہو، تو اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت کہتے ہیں ذکر المسلم فی غیبتہ بما فیہ مما یکرہ نشرہ و ذکرہ۔ اور بہتان کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں ایسی چیز کا ذکر کرنا جو اس میں ہو ہی نہ، وہ بہتان ہے۔ جھوٹ اور کذب کے طور پر جو کسی مسلمان کے بارے میں کہا جائے، حالانکہ وہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو، تو وہ بہتان ہے۔ اور نمیمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس سے دوسرے شخص کے پاس جا کر ادھر کی بات ادھر کرنا تاکہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو، جھگڑا ہو، یہ نمیمہ ہے، چغل خوری اسے ہم کہتے ہیں۔ تو ہم نے غیبت کو جان لیا کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان غائب ہے، اس کی غیر موجودگی میں ایسی چیز کے بارے میں جو اس کے اندر موجود ہے حقیقت میں، لیکن اس کا نشر کرنا یا اس کا ذکر کرنا ناپسندیدہ ہو، اسے غیبت کہتے ہیں۔ ایسی چیز کا اگر کوئی ذکر کرتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا ذکر کرنا، اس کا نشر کرنا اسے ناپسند ہو یا ناپسندیدہ امور میں سے ہو، تو ایسے عمل کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور بہتان یہ ہے کہ انسان میں کوئی چیز موجود نہ ہو، اس کو بیان کرنا اس کے سلسلے میں جھوٹ کے طور پر اور جو ہے بات بنانے کے طور پر، تو یہ بہتان ہے۔ اور نمیمہ کہتے ہیں دو لوگوں کے درمیان اس کی بات اس کے پاس، اس کے بات اس کے پاس کرنا تاکہ دونوں کے درمیان جھگڑا اور لڑائی جو ہے واقع ہو، تو اسے نمیمہ کہتے ہیں، چغل خوری کہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، غیبت، چغل خوری، نمیمہ اور بہتان کے بارے میں حرمت کے سلسلے میں دلیلیں بہت زیادہ ہیں۔ آئیے ہم، چونکہ یہ بہت ہی واضح احکام ہیں کہ ان کا انجام دینا حرام ہے، بہت ہی واضح ہے، تو چند ایک دلیلیں ہی دیکھ کر کے ہم ان پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے۔ اگر کوئی کسی کی غیبت کر دے تو اس کا کفارہ وہ کس طرح سے ادا کرے گا، اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلی دلیل غیبت، چغل خوری، بہتان اور
नमीमा के हराम होने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो फरमान है जो सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतमुह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, कि तुम एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? ये यकीनन तुम्हें नापसंदीदा होगा, तुम इसे नापसंद नहीं करोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल करने वाले, रहम करने वाले हैं। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। इस हदीस के अंदर गीबत और बुहतान की तारीफ गोया बयान की गई है, जिसको मैंने आपको बयान किया पहले। वो इस हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान की गई कि गीबत किसे कहते हैं और बुहतान किसे कहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतदरून मल गीबा, तुम जानते हो गीबत क्या है? लोगों ने कहा, साहब इकराम ने अर्ज किया, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत यह है कि तुम अपने भाई की किसी ऐसी सिफत को जिक्र करो उसकी गैर मौजूदगी में जो वो नापसंद करे। जिक्र का अखा का बिमा यकरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, जिक्र का अखा का बिमा यकरा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसी चीज जिक्र करो जो उससे नापसंद हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, कहा गया कि अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका क्या ख्याल है, अगर जिस चीज के बारे में हम उसका तस्करा कर रहे हैं, जिस सिफत के बारे में हम उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर वो उसके अंदर मौजूद हो तो उसका क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो सिफत जिसके बारे में तुम तस्करा कर रहे हो उसकी गैर मौजूदगी में उसके अंदर मौजूद है तो ये गीबत है, और अगर वो सिफत मौजूद ही नहीं है, झूठ के तौर पर तुम उसके बारे में ये बात कर रहे हो, वो उससे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ये बुहतान तराशी है। इस हदीस की तकरीर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने किया, जैसे कि हमने जान लिया। उसके बाद गीबत, चुगलखोरी और बुहतान तराशी, इस की कबाहत कितनी ज्यादा है, इस बारे में हदीस हमारे सामने मुत्तफक अलैह रिवायत मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो कब्रों के पास से हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है और इन्हें किसी बड़ी चीज के बारे में अजाब नहीं दिया जा रहा है। अगर वो चाहते तो उससे बच जाते और उन्हें आज अजाब ना होता। रही बात एक शख्स की, तो वो चुगलखोरी किया करता था, और रही बात दूसरे की, तो वो अपने पेशाब के छींटों से बचता नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जब कही, तो रावी कहते हैं इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक सूखी या गीली, बल्कि हरी टहनी, एक हरी टहनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दो हिस्सों में तकसीम किया, यानी उसको बीच से फाड़ दिया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस कब्र पर और दूसरा टुकड़ा जो था उस टहनी का दूसरे कब्र पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लगा दिया, और फिर कहा कि इसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक ये सूखते नहीं हैं उनके अजाब को कम करेंगे, उनके अजाब में तखफीफ वाक़ई होगी। ये मुत्तफक़ अलैह रिवायत है। मेरे भाइयों, इस हदीस में हमने जाना कि ये अजाब कब्र के असबाब में से एक सबब हैं। गीबत और चुगलखोरी ये असबाब अजाब कब्र में से एक सबब हैं। तो मेरे भाइयों, हमने अब तक जान लिया गीबत किसे कहते हैं, बुहतान किसे कहते हैं, नमीमा किसे कहते हैं, और हमने इनकी हुर्मत पर कुछ दलीलें जान ली। अब आइए हम जानते हैं कि अगर किसी से गीबत, बुहतान और नमीमा वाक़ई हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। उसे तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अपने और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान उसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने ये गुनाह कर दिया है। गीबत जो हो रही है अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा इस्तिग़फ़ार हमें करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, अगर हमें मालूम हो जाए कि जो बात हमने फुला के बारे में कही है वो उसको मालूम हो गई है, तो ऐसी सूरत में चाहिए कि इंसान उस शख्स के पास जाए और उससे मुआफी मांगे, उससे अपने आप को हिल्लत में कर ले, यानी उस पर जो बात उसने की है उस पर माफी मांग ले, यहां तक कि वो उसे माफ कर दे। अगर ये बात जो गीबत वाली की गई है, जिसकी गीबत की गई, उसको पता चल जाए तो उस वक्त जाकर के उसके पास हमें माफी मांगनी होगी। अगर हमें ये बात पता हो
کہ اسے یہ بات پتہ نہیں چلی ہے، غیبت جس کی گئی ہے اس کو یہ غیبت جو ہم نے کی ہے اس کے پاس یہ بات نہیں گئی ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے مغفرت کی اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اور اس کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کریں، اس کے لیے دعا کریں، اور جس مجلس میں اس کی غیبت کی گئی ہے اسی مجلس میں اس کی تعریف کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، تاکہ وہ غیبت جو لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے جو ہے غلط تصور پیش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے غلط تصور واقع ہوا ہے، وہ تصور تعریف کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ تو اگر جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو علم ہو گیا ہے غیبت کا، تو میرے بھائیوں اس کے پاس جا کر کے ہمیں معافی تلافی کرنی ہے، اور اگر ہمیں معلوم ہو کہ اس کو یہ بات معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں استغفار کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، اس کی ہمیں اسی مجلس میں جو ہے تعریف کرنی ہے، تاکہ اس کی غیبت کی وجہ سے جو اس کے بارے میں غلط تصورات پیدا ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو ہم جا کر کے بات بتائیں گے تو دشمنی اور زیادہ بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں ہمیں صرف اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم نے غیبت، چغلخوری اور بہتان تراشی کا کفارہ جان لیا۔ ہم نے جانا کہ اگر یہ بات جس کی غیبت کی گئی اس تک پہنچ جائے تو کیا کرنا ہے، اگر نہیں ہمیں پتہ چلا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس تک وہ بات نہیں پہنچی تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر ہم یہ جانیں کہ یہ بات اگر اس کو پہنچے گی، معلوم ہو جائے گی یہ بات اسے، اور میں اس کو بتاؤں گا تو اس کے اور میرے درمیان جو ہے عداوت و دشمنی اور بڑھ جائے گی، تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ آخر میں ایک حدیث آئیے ہم اسی بارے میں بخاری شریف کی پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت اور چغلخوری کرنے والے کے بارے میں اس کے کفارے کے طور پر عمل کرنے کے لیے کیا تعلیم دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله من اليوم قبل أن لا يكون دینار ولا درہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اس کے کسی بھائی کا کوئی ظلم کے طور پر ہڑپا ہوا مال ہو یا کوئی اور چیز ہو، یا اس نے غیبت و چغلخوری کی ہو، تو وہ آج ہی کے دن اس سے اپنے آپ کی معافی تلافی کرا لے، قبل اس کے کہ ایسا دن آئے جس دن کوئی دینار اور درہم نہ ہو، یعنی جس دن کوئی دینار اور درہم کام نہ آئے۔ اور میرے بھائیوں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن، قیامت کے دن، جب دنیا میں معافی تلافی لوگوں کے درمیان نہیں ہوئی ہوگی تو کیا کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، کہ اگر انسان کے پاس نیک اعمال ہوں گے جو غیبت کرنے والا ہے، تو جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو اس کے نیک اعمال میں سے اس کے ظلم کے بقدر، غیبت چغلخوری کے بقدر جتنا ظلم کیا ہے اس کے بقدر اس کو دے دیا جائے گا اس کے نیک اعمال میں سے۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان غیبت چغلخوری کرنے والا، لعن طعن کرنے والا ہے، دوسروں کو ستانے والا، ظلم کرنے والا ہے، تو اس کے سارے جو نیک اعمال ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جو جن پر ظلم کیا گیا مظلوموں کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، اور وہ قلاش اور فقیر ہو جائے گا، اور وہی جو ہے سب سے بڑا مفلس شخص ہوگا۔ اور اگر اس انسان کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو جو برائیاں مظلوموں پر کے ہیں ان کے برائیوں کو اس ظالم پر لاد دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غیبت، چغلخوری اور بہتان تراشی اور دیگر برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان برائیوں سے خود بھی بچیں، لوگوں میں بھی جو یہ برائیاں عام ہیں، اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم حسب الامکان ان سے ان برائیوں کو ختم کرنے اور ان کو ان برائیوں سے روکنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کریں،
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے مسلمان ہونے کے ناطے اور نبی پاک کی امت ہونے کے ناطے، اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم اس فریضے کو ادا کریں اور ہم لوگوں میں صحیح علم کو عام کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.